السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح الفقہ الاکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکثیر من متأخر الحنفیہ علی انہ معنی واحد والتعدد والتکسر والتجزی والتبعض حاصل فی الدلالات لا فی المدلول. فرماتے ہیں کہ یعنی امام اعظم کے بعد اصحاب کا یہ قول گزر گیا کہ اللہ کا کلام معنی واحد ہے جو اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کو سنا جانا متصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ جو ہے امام اعظم کے بعض اصحاب کا کہنا ہے. اب فرماتے ہیں کہ وَكَثِيرٌ مِّن مُتَأَخِّرِ الْحَنَفِيَّةِ، اور بہت سے متأخرین حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام معنی واحد ہے. یہ تو کہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کا کلام معنی واحد ہے، اور تعدد جو سمجھ میں آ رہا ہے اور تکسر جو سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے جو تجزی اور تبعض ٹکڑے ہونا اور تقسیم جو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو دلالات میں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام کبھی کسی نبی سے کیا، کبھی کسی نبی سے کیا، کبھی وہ توریت کی شکل میں ہے، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی قرآن کی شکل میں ہے، کبھی جو ہے انجیل کی شکل میں. تو فرماتے ہیں یہ تعدد و تکسر اور تجزی اور یہ جو یعنی تقسیم ہے، یہ حاصل فی الدلالات، یہ دلالت کرنے والی چیزوں میں حاصل ہے، لا فی المدلول، جو اللہ کا یعنی جو ان چیزوں کا جو مدلول ہے کلام نفسی، تو اس مدلول میں کوئی جو ہے تکسر و تعدد نہیں ہے، بلکہ وہ تو کلام واحد ہے، وہ تو اللہ رب العزت کا کلام واحد ہے جو اس کے ذات کے ساتھ قائم ہے. فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ مَخْلُوقَةٌ، اور یہ جو عبارتیں ہیں یہ تمام مخلوق ہیں، لیکن ان کو کلام الہی کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلام نفسی پر تو وہ دلالت کرتی ہیں، تو دال ہیں، دال علی الکلام نفسی کے اعتبار سے انہیں کلام الہی کہہ دیا تھا. کلام الہی ہونے سے ان کی بالکل یہ نفی نہیں کی جائے گی. فرماتے ہیں وَسُمِّيَتْ کلام اللہ لِدَلَالَتِهَا عَلَيْهِ وَتَعَدِّيَتِهِ. فرماتے ہیں کہ ان عبارتوں کو اللہ کا کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عبارتیں کلام نفسی پر دلالت کرتی ہیں اور کلام نفسی کے معنی کو ادا کرتی ہیں. فَإِنْ عُبِّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ، تو اگر ان یعنی کلام نفسی کی تعبیر عربیت میں ہو تو اسے قرآن کہہ دیا گیا، اور عبرانیت سے تعبیر کر دی گئی اللہ کلام کی تو وہ توریت ہے. تو یہ عبارتیں مختلف ہوئیں کہ کبھی توریت کی شکل میں، کبھی قرآن کی شکل میں، تو یہ عبارتیں مختلف ہیں. لل کلام، اللہ کا کلام جو ہے مختلف نہیں ہے. قالو، اور انہوں نے کہا کہ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْعِبَارَاتُ کلام اللہ مجازاً وَهَذَا کلام فاسد. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اور کہا کہ یہ عبارتیں جو ہیں، یا قرآن کی عبارتیں ہوں یا توریت و زبور کی، یہ عبارات کو کلام الہی جو ہے مجازاً کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مجازاً کہا جاتا ہے. یہ بات کہنی جو ہے ہذا کلام فاسد، یہ فاسد کلام ہے. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کلام الہی مجازاً ہے، کیونکہ جو چیز مجازاً ہوتی ہے پھر اس کی نفی صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ فاسد بات ہے. فَإِنَّ لَازِمَهُ، کیونکہ مجازاً کہنے کو تو پھر یہ لازم آ جائے گا کہ اللہ رب العزت کا کلام تو معنی واحد ہے، اور یہ جو تعبیریں ہیں، عبارتیں جو قرآن کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام مجازاً ہے. تو حقیقت میں جب اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تمام کا پھر معنی ایک ہو جائے گا. جب حقیقت میں اللہ کا کلام ہوں گے تب تم کہہ سکتے ہو کہ تبت یدا کا معنی الگ ہے، قل هو اللہ کا معنی الگ ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہے. جب تم اللہ کا کلام مجازاً ان کو کہہ دو گے تو حقیقت میں یہ اللہ کا کلام نہیں ہوئے، تو پھر تو یہ سب کلام واحد کی تعبیر ہو گئی. تو ایک کلام کی سب تعبیریں ہوں گی تو اس کا سب کا مطلب ایک ہی ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ پھر تو اس کو یہ لازم آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ولا تقربوا الزنا اور واقیموا الصلاۃ دونوں کا معنی ایک ہو جائے، اور آیت کرسی اور آیت مداینت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، ان کا معنی بھی ایک ہو جائے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور تبت یدا، اس صورت کا معنی بھی ایک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ لازم آ جائے گا، اس لیے اسے مجازاً اللہ کا کلام نہیں کہا جائے گا، ورنہ تو یعنی نفی صحیح ہوگی. اور پھر یہ لازم آ جائے گا کہ سب کا جو ہے تعبیریں یہ مجازاً اللہ کا کلام ہے، تو پھر حقیقت میں جب اللہ کا کلام نہیں ہے تو الگ الگ نہیں ہوں گی. فرماتے ہیں ثم قال، پھر فرمایا کہ ومن قال، یعنی کنہوں نے فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ مصاحف میں جو مکتوب ہے تو وہ اللہ کے کلام کی تعبیر ہے،
اور اللہ کے کلام کی حکایت ہے ولیسا کا کلام اللہ، اور وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ کہہ دیا کہ جو مکتوب فی المصائب ہے ولیسا کلام اللہ ہی، یا اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کلام ہونے سے نفی کر دیں، فقد خالف الکتاب والسنہ وسلف الامہ، تو اس نے کتاب و سنت اور تمام جو ہے ائمہ امت کی جو ہے مخالفت کی ہے۔ وکلام الطحاوی یرد قول من قال انہ معنی واحد لا یتصور سماعہ منہ، فرماتے ہیں کہ اور امام طحاوی کا کلام ان لوگوں کا رد کر رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام معنی واحد ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا سنا جانا متصور نہیں ہے۔ تو یہ تو یعنی بعض امام اعظم کے احناف نے یہ بات کہی تھی، تو جنہوں نے یہ بات کہی تھی امام طحاوی نے رد کر دیا ان کا کہ ایسا نہیں ہے، سنا جانا متصور ہے۔ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسْمُوعَ الْمُنَزَّلَ الْمَقْرُوعَ الْمَكْتُوبَ لَيْسَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى یعنی وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ فَإِنَّ الطَّحَاوِي تو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام معنی واحد ہے، اس کا اللہ کی طرف سے سنا جانا متصور نہیں ہے، اور جو سنا جاتا ہے اور جو اتارا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ اگر سنا جا رہا تو اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے تو سنا جانا متصور نہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بلکہ وہ تو اللہ کے کلام کی تعبیر ہے۔ فَإِنَّ الطحاوی یقول تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ کلام اللہ منہ بدأ بلا کیفیت، کہ اللہ کے کلام کی ابتدا اسی کی ذات سے ہوتی ہے بغیر کسی کیفیت کے۔ ہم کیفیت نہیں سمجھ سکتے، لیکن یعنی جو نازل کیا جا رہا ہے یہ ہے اللہ کا کلام ہی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی ابتدا اسی کی ذات سے ہے بغیر کیفیت کے، ای لا نعرف کیفیت تکلمہ بہ، یعنی ہم یہ نہیں پہچان پاتے کہ اللہ رب العزت کے یعنی اس کلام کو تکلم فرمانے کی کیفیت کیا ہے، تو ہم کیفیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ وَقَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ اور اسی طرح دیگر بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، کہ اللہ رب العزت کے کلام کی ابتدا بھی اس سے ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ جائے گا آخر میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا قَالُوا اور انہوں نے دوسرے بزرگان دین نے جو منہ بدأ فرمایا ہے کہ اللہ کے کلام کی ابتدا جو ہے وہ اسی سے ہے، لأن الجہمیۃ من المعتزلہ وغیرہم کانوا یقولون انہ خلق الکلام فی محل فقدر الکلام فی ذلک المحل، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے کلام کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، تو یہ ہاں دیگر سلف نے یہ اس لیے فرمایا کہ معتزلہ وغیرہ میں سے جو جہمیہ فرقہ ہے، تو جہمیہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے کلام کو خلق فرمایا ہے کسی محل میں، تو محل میں خلق فرما دیا یعنی اور اللہ رب العزت اسی محل میں جو ہے وہ کلام کو اس نے مقدر فرما دیا ہے، تو اللہ رب العزت اس اعتبار سے متکلم ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے تو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، منہ بدأ، ایسا نہیں کہ کلام اس نے دوسری جگہ میں پیدا فرما دیا، منہ بدأ، کلام کی ابتدا اسی کی ذات سے ہوتی ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ فقال السلف منہ بدأ، تو بزرگان دین نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، منہ بدأ، اللہ کے کلام کی ابتدا اسی سے ہے، تو ای ہوا المتکلم بھی، تو وہی اس کلام کا متکلم ہے، تو اسی سے ابتدا ہے، ای لا من بعض المخلوقات، ایسا نہیں ہے کہ کلام کی ابتدا کسی مخلوق سے ہو، جیسا کہ اللہ کا فرمان تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ اس قرآن کا نازل کرنا جو ہے وہ رحمان اور رحیم ذات کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اب جو علماء نے یہ فرمایا وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اللہ کے طرف ہی جو ہے وہ کلام لوٹ جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی سینوں اور مصحف سے اٹھ کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف چلا جائے گا قرب قیامت میں، تو یہ مطلب ہے، لیکن ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں وَإِلَيْهِ يَعُودُ، کہ کلام کی ابتدا تو اللہ کی ذات سے ہے، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے اس کی کیفیت کا علم، یہ تفصیلی علم اللہ جانے کہ کیسے وہ کلام فرماتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ یقین ہے کہ ہے اللہ کا کلام، تو تفصیلی علم جو ہے وہ کیفیت کا علم اللہ کی طرف لوٹتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ يَعُودُ کا معنی یہ ہے کہ أَنَّهُ يُرْفَعُ مِنَ الصُّدُورِ،
کہ کلام جو ہے وہ سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور مصاحف سے بھی اٹھا لیا جائے گا، جیسے کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ وَالْأَزْهَرُ عِنْدِي، فرماتے ہیں ملا علی قاری میرے نزدیک زیادہ ظاہر یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ يَعُودُ کا معنی یہ ہو کہ يَرْجِعُ إِلَيْهِ علم و تفصیل کیفیت کلامہ وَكُنْهِ حقیقت مرامہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف راجع ہے، اللہ رب العزت کے کلام کی کیفیت کا تفصیلی علم اور اس کلام کے مقصد کی حقیقت کا علم جو ہے، حقیقت کا علم وہ اللہ ہی جانے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ سَمْعَ مُوسَىٰ كَلَامَهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَن يُقَالَ سَمِعَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ۔ تو اب اللہ رب العزت ہی اپنے کلام کی حقیقت کو جانے، اس کی کیفیت کا علم وہی جانے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، تو اللہ کے کلام کا جو سننا ہے اس میں یہ کہا جانا متصور نہیں ہے کہ انہوں نے پورا کلام کو سن لیا یا بعض کلام کو سن لیا، اس لیے کہ یعنی یہ کیفیت تو کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں وَصِفَاتُهُ، ٹھیک ہے، وَفِي نُسْخَةٍ لَمْ يَزَلْ صِفَاتُهُ كُلُّهَا یعنی ای نعوت الباری جمیعها واقعۃ فی الازل۔ تو اللہ کی صفات اور ایک نسخے میں ہے کہ ہمیشہ اس کی صفات کلھا تمام، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات واقعۃ فی الازل، وہ ازل سے ہی واقع ہیں، برخلاف مخلوق کی صفات کے کہ لا تشابہ نعوتہم، یعنی کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں ہیں۔ وَإِنْ وَقَعَ الْإِشْتِرَاكُ الْإِسْمِ فِي صِفَاتِ الْحَقِّ وَنَعْتِ الْخَلْقِ، اگرچہ یعنی اسمی اشتراک پایا جاتا ہے اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات کے درمیان، کہ مخلوق بھی جانتی ہے اور اللہ رب العزت کا بھی علم ہے، مخلوق بھی قادر، اللہ بھی قادر، مخلوق بھی دیکھتی ہے، اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے، ایسے کلام۔ لیکن فرماتے ہیں بہت زیادہ فرق ہے، صرف اسمی اشتراک کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں تو قدم و حدوث کا فرق ہے کہ ایک قدیم ہے اور ایک حادث۔ فرماتے ہیں یعنی کہ علم، قدرت، رؤیت، کلام، سماع وغیرہ اس میں اسمی اشتراک ہے، کما بیانہ بقولہ، جیسا کہ امام اعظم نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کیا اپنے اس قول سے کہ یعلم ای اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ایک نسخے میں ہے، یعنی اس میں ظاہر کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو علم ہے، لا کا علمنا، وہ ہم جیسا علم نہیں ہے، ای معشر الخلقی، یعنی کہ اے مخلوق کی جماعت یعنی ہم جیسا علم نہیں ہے۔ فَإِنَّا نَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ، ٹھیک ہے، کہ ہم تو اشیاء کا علم رکھتے ہیں آلات کے ذریعے، ٹھیک ہے، وَنَتَصَوَّرُ صُوَرَ، فرماتے ہیں کہ یعنی نعلم الاشیاء وتصور صور حاصلات، ٹھیک ہے، یہاں سے ہے کہ بے شک ہم یعنی اشیاء کا علم رکھتے ہیں آلات کے ذریعے اور اپنے ذہنوں میں حاصل ہونے والی صورتوں کے تصور کا علم جو ہے ہم اپنے جو ہے سمجھ اور علم کے بمقدار رکھتے ہیں کہ جتنے ہمارا جو ہے ذہن قبول کرتا ہے۔ تو واللہ تعالی یعلم حقائق الاشیاء کلیہا و جزئیہا، یعنی ظاہریہا و مخفیہا، ٹھیک ہے، بعلم ذاتی سمدی ازلی ابدی، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو تمام چیزوں کی حقیقتوں کا علم رکھتی ہے، چاہے کلی اعتبار سے ہو یا جزئی اعتبار سے، چاہے ظاہری اعتبار سے ہو یا پوشیدہ اعتبار سے، وہ تمام کا علم اللہ کی ذات کو ہے، اسی علم سے کہ جو اس کی ذاتی اور سمدی اور ازلی ابدی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا، اور اللہ رب العزت قادر ہے لیکن ہم جیسی قدرت نہیں ہے، لأن قدرتہ تعالی قدیمۃ، کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت قدیمہ ہے، یعنی لا بآلۃ، وہ کسی آلے کے ذریعے قادر نہیں ہوتا اور نہ کسی مشارکت کے ذریعے قادر ہوتا ہے کہ کسی کی شرکت ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وَنَحْنُ لَا نَقْدِرُ إِلَّا عَلَى بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِالْإِقْدَارِ، فرماتے ہیں کہ اور حالانکہ ہم جو ہے وہ بعض چیزوں پر قادر ہوتے ہیں بالاقدار،
اور اپنی قدرت کے بمقدار جو ہے قادر ہوتے ہیں، جتنی قدرت دی ہے اتنے قادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وذالک المقدار ایضا بالآلات، اور نیز یہ بھی جو ہے کسی دوسری شرکت سے ہوتی ہے، دوسری چیز کی مدد سے ہوتی ہے ہماری قدرت. اور یہ مقدار بھی جو ہے جو ہماری قدرت کی مقدار ہے یہ بھی آلات اور جو ہے دوسرے لوگوں کی مدد کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وَأَمَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى یعنی ففاعل مختار وقادر حکیم مدبر بقدرت و اختیار. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو فاعل مختار ہے اور یعنی قادر و حکیم ہے، وہ مخلوق کی تدبیر فرمانے والا ہے اپنی قدرت و اختیار سے، کہ وہاں کسی آلے کی حاجت نہیں ہے. دیکھو اب یہ ہے کہ فرماتے ہیں وَيَرَى اے ہوا سبحانہ لقولہ تعالی الم یعلم بان اللہ یرا لا کرؤیتنا ویسمع لا کسمعنا. فرماتے ہیں کہ اور اللہ رب العزت دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت دیکھتا ہے، لا کرؤیتنا لیکن ہم سا نہیں دیکھتا وہ، اور اللہ رب العزت سنتا ہے لیکن ہماری طرح سننا نہیں ہے. فإنا نرى الاشکال والالوان المختلفة ونسمع الاصوات والکلمات المختلفة. کہتے ہیں اس لیے کہ ہم مختلف شکل اور رنگوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم مرکب کلمات اور آوازوں کو سنتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ان آلات کے ذریعے سنتے ہیں کہ جو آلات ہمارے یعنی جو آلات کے پیدا کیے گئے ہیں یعنی مرکب اعضاء میں. تو مرکب ترکیب دیے گئے اعضاء میں جو آلات پیدا ہیں ان کے ذریعے سنتے ہیں، یعنی کہ کان کے ذریعے اور آنکھ کے ذریعے. علی وفق ابصارہ لابصارنا، ٹھیک ہے. تو ہم سنتے ہیں علی وفق ابصارہ ابصارنا، اللہ رب العزت کے یعنی ہم تمام کی نظروں سے دکھانے کے موافق، کہ جیسا اللہ رب العزت ہمیں دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہماری سماعتوں سے سنانے کے مطابق. جیسے کہ دعا میں وارد ہے کہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا ما احییتنا، یا اللہ رب العزت تو ہمیں ہمارے کانوں اور آنکھوں سے جو ہے وہ فائدہ پہنچا جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اللہ رب العزت ہمیں سناتا اور دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، آلات کے واسطے سے. واللہ سبحانہ یری الاشکال والالوان والہیئات المختلفة بابصارہ الذی هو صفته علی نعت اقتدارہ. فرماتے ہیں لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مختلف شکل اور رنگوں کو، ایسی مختلف صورتوں کو دیکھتا ہے اپنی اس بصارت کے ذریعے کہ جو اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، صفت ازل جو اس کی صفت ہے، علی نعت اقتدار ہی اپنی قدرت کی صفت پر، اپنی شان کے مطابق. تو جیسے اس کی صفت قدرت ہے تو جیسے اس کی جو ہے شان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھتا ہے. وَيَسْمَعُ الْأَصْوَاتِ وَالْكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكَّبَاتِ بِسَمْعِهِ الَّذِي هُوَ نَعْتُهُ لَا بِآلَةٍ مِّنَ الْآلَاتِ. فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت مختلف آوازوں کو اور مفرد و مرکب کلمات کو سنتا ہے اپنی اس سماعت کے ذریعے کہ جو اس کی صفت ہے، کسی آلے کے ذریعے نہیں اور نہ کسی مخلوق میں سے کسی کی شرکت کے ذریعے سنتا ہے. وَإِنَّ رُؤْيَتَهُ لِلْمَرْئِيَّاتِ وَسَمْعَهُ لِلْمَسْمُوعَاتِ. تو اللہ رب العزت کا دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنا اور مسموعات کو سننا، تو اللہ رب العزت کا یہ سننا دیکھنا یہ بذات قدیم ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَرْءِ وَالْمَسْمُوعُ، اگرچہ جس کو دیکھا گیا جس کو سنا گیا وہ حادثات میں سے ہے، ٹھیک ہے، وہ حادثے ہیں. علامہ سبق بیان ہو، جیسا کہ یہ گفتگو اور یہ بیان اللہ رب العزت کی دیگر صفات کے بارے میں بھی گزر گیا کہ انا تأخر المتعلق الحادث لا ینافی تقدم المتعلق القدیم، کہ اللہ رب العزت یعنی جو حادث کا تعلق اللہ کی صفت سے ہوتا ہے تو تعلق اور وہ حادث ہے، لیکن اللہ کی صفت قدیم ہے. وہی فرماتے ہیں کہ تمام صفات کے بارے میں یہ بیان گزر گیا ہے کہ متعلق جو حادث ہے اس کا مؤخر ہونا وہ اللہ رب العزت کی جو صفت قدیمہ اور متعلق ہے اس کے قدیم ہونے کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ انکا
ترى في حالة نومك بقوى بطون دماغك في حالة رؤياك اشکالا و الوانا. تو فرماتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نیند میں کتنے جو ہے خواب دیکھتے ہیں اور پھر وہ کبھی کبھی سچ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ رب العزت جب تمہیں دکھانے پر قادر ہے تو کیا اللہ رب العزت جو ہے وہ خود نہیں دیکھ سکتا؟ تو یہ اللہ رب العزت جب بندوں کو دکھا سکتا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا تم نہیں ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی نیند کی حالت میں اپنی دماغ کی باطنی قوتوں سے حالت خواب میں مختلف شکل اور رنگوں کو دیکھتے ہو. وَتَسْمَعُ أَصْوَاتًا وَأَفْنَانًا، اور آپ مختلف آوازوں کو اور جو ہے یعنی مختلف باتوں کو سنتے ہو، حالانکہ نہ وہاں پر کوئی شکل ہوتی ہے نہ کوئی یعنی ولا شکل بحاصل ولا لون بحاضر. فرماتے ہیں نہ کوئی شکل حاصل نہ کوئی رنگ حاضر. وبعد زمان غابر ترا تلک الالوان والاشکار، اور فرماتے ہیں کہ تھوڑے زمانے کے بعد یعنی انہی رنگ اور شکلوں کو تم دیکھ لیتے ہو پھر جو تم نے خواب میں دیکھی. وَتَسْمَعُ تِلْكَ الْأَصْوَاتِ وَالْأَقْوَالِ، اور پھر انہی آوازوں اور باتوں کو تم سنتے ہو اپنی بیداری کی حالت میں. عَلَى مَنْوَالِ مَا رَأَيْتَهَا وَسَمِعْتَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، تو آپ یعنی انہیں دیکھ لیتے ہیں اسی طریقے پر کہ جو آپ نے دیکھا اور سنا حالت خواب میں بغیر زیادتی اور کمی کے، یہ آپ دیکھ لیتے ہیں فی المعال آئندہ میں. وَمَعَ هَذَا تَتَعَجَّبُ مِنَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ، اور اس کے باوجود آپ اللہ رب العزت کے جو بادشاہ ہے اور اس کی ذات بلند و بالا ہے اور صفات کمالیہ سے اس کی ذات موصوف ہے، اس کی طرف سے آپ تعجب کرتے ہیں کہ انہ کیف یری الالوان والاشکال قبل وجودها، کہ وہ یعنی اشکال و الوان کے وجود سے پہلے کیسے مختلف اور شکل اور رنگوں کو دیکھ سکتا ہے. تو وجود سے پہلے تم تو دیکھ سکتے ہو خواب میں، اللہ رب العزت کی ذات نہیں دیکھ سکتے، تو کیسے جو ہے تم تعجب کرتے ہو. وکیفہ یعنی اور کیسے اللہ رب العزت آواز اور باتوں کو ان کے موجود ہونے سے پہلے سن لیتا ہے، تو آپ اس میں تعجب کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي یُرِيکَ الْأَشْکَالَ وَالْأَلْوَانَ فِي حَالَةِ نَوْمِکَ بِدُونِ حُضُورِهَا، حالانکہ اللہ کی ذات ہی وہ ہے کہ جو تم کو مختلف شکل اور رنگ دکھاتی ہے تمہاری نیند کی حالت میں حالانکہ وہ موجود نہیں تھے. وَيُسْمِعُكَ الْأَصْوَاتِ وَالْكَلِمَاتِ قَبْلَ صُدُورِهَا، اور اللہ رب العزت تمہیں یعنی مختلف آواز اور باتوں کو سناتی ہے ان کے صادر ہونے سے پہلے ہی سنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اللہ رب العزت کی ذات نہیں سن سکتی ان کے وجود سے پہلے؟ فرماتے ہیں وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تکلم فرماتا ہے لیکن ہمارے کلام کی طرح نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ. فرماتے ہیں کہ جیسے یعنی ہم جو ہے آلات کے ذریعے تکلم کرتے ہیں، اے من الحلق واللسان والشفت والاسنان، کہ ہم جو تکلم کرتے ہیں تو اس میں آلات کا واسطہ ہوتا ہے کہ ہمارا حلق ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، ہونٹ ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہم جو ہے بات نہیں کر پائیں گے. والحروف، اور آلات تو یہ ہو گئے ایسے حروف کے واسطے سے، یعنی حروف کیا الاصوات المعتمدۃ علی المخارج المعہودات بالہیئات المعروفات. تو فرماتے ہیں کہ یعنی ہم حروف کے واسطے سے تکلم کرتے ہیں. حروف یعنی کہ وہ آوازیں کہ جو ان مخارج پر موقوف ہیں کہ جو مخارج نکلتے ہیں معروف ہیئتوں کے ذریعے. تو معروف و مشہور ہیئتوں پر جو مخارج نکلتے ہیں کہ جیم کا مخرج یہ ہے، تو ہر ایک کی مخصوص ہیئت ہے، تو مخصوص ہیئتوں پر جو معہود مخارج ہیں تو ان پر وہ آوازیں موقوف ہیں، ان کے ذریعے ہم تکلم کرتے ہیں. واللہ تعالی یتکلم بلا آلۃ ولا حروف، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تکلم بغیر آلہ اور حروف کے فرماتا ہے کیونکہ یہ اس کے ذات و صفات کے کمالات سے ہے. ٹھیک ہے. والحروف مخلوقۃ کالآلات، فرماتے ہیں اور حروف جو ہیں یہ مخلوق ہیں جیسے کہ آلات مخلوق ہیں. تو حروف جو آواز ہیں یہ مخلوق، جیسے کہ دانت اور زبان اور حلق وغیرہ یہ آلات یہ مخلوق. وکلام اللہ تعالی غیر مخلوقۃ، اور اللہ تعالیٰ کا غیر مخلوق، اللہ تعالیٰ کا کلام وہ مخلوق نہیں ہے بل قدیم بالذات، بلکہ اللہ کا تعالیٰ کلام قدیم بالذات ہے. یہاں بات پوری ہوئی. فرماتے ہیں قال الطحاوی، امام طحاوی نے فرمایا فمن سمعہ فزعم انہ کلام البشر فقد کفر وقد ذمہ اللہ واوعدہ بسقر. ٹھیک ہے. امام طحاوی نے فرمایا کہ
کہ جو اللہ کا کلام سنے اور یہ گمان کرے کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام سن کر وہ کلام بشر اسے کہے فقط کفر، تو وہ کافر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی ہے اور جہنم کی وعید سنائی ہے، کیوں اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں دھسا دوں گا۔ فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر، اور اللہ رب العزت نے یعنی جب دھمکے اللہ رب العزت نے وعید سنائی جہنم کی اس انسان کو کہ جس نے کہا کہ قرآن نہیں ہے مگر انسان کی بات، تو جس نے یہ بات کہی اللہ رب العزت نے جب اسے جو ہے وعید سنائی، علمنا وایقنا انہ قول خالق البشر، تو جب اللہ نے وعید سنائی تو ہمیں علم و یقین ہو گیا کہ یہ ضرور خالق بشر کا قول ہے، بشر کا قول نہیں، خالق بشر کا قول ہے۔ ولا یشبہ قول البشر، اور یہ انسان کی بات کے بالکل مشابہ نہیں ہے۔ یہاں تک بات امام طحاوی کی پوری ہو گئی۔